یہ جب زندگی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی ایک اہلیہ کو طلاق دی تھی. طلاق کا جو صحیح طریقہ ہے کہ پاکی کی حالت میں دی جائے، وہ پاکی کی حالت میں نہیں دی تھی، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا کہ رجوع کرو اور پھر دوبارہ صحیح وقت میں طلاق دینا. اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ کیا میں ایسے شخص کو خلیفہ بناؤں جسے طلاق دینا بھی نہیں آتا. پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا جو امام ابن سعد نے طبقات میں نقل فرمایا. فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ خلافت کا پھندا خطاب کی اولاد میں ایک ہی آدمی کے گلے میں پڑ گیا تو کافی ہے. اب میں اپنے خاندان کے کسی اور فرد کے گلے میں یہ پھندا ڈالنا نہیں چاہتا. یعنی یہ خلافت جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے آدمی دوڑ دوڑ کر اشتیاق کے ساتھ اور امنگ کے ساتھ حاصل کرے. یہ تو ایک اتنی زبردست ذمہ داری ہے کہ جس کے گلے میں یہ پھندا پڑ گیا وہ در حقیقت بڑی ہی زبردست سنگین آزمائش کا شکار ہو گیا، کیونکہ خلافت معمولی کام نہیں ہے. اور جس احساس ذمہ داری کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خلافت فرمائی وہ دنیا کے اندر اس کی نظیر ملنی ناممکن ہے تقریباً. فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی وقت دریائے فرات کے کنارے، دریائے فرات جو عراق میں ہے، اس کے دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا سوال ہوگا کہ اے عمر تیرے عہد خلافت میں کتا بھوکا مر گیا تھا. تو جس شخص کے دل و دماغ پر ہر وقت یہ مسئولیت کا احساس مسلط ہو، اس کے لیے تو واقعتاً یہ کوئی بھی یہ خلافت کا جو ہے وہ تو پھندا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پھندا میں نہیں چاہتا کہ خطاب کی اولاد میں ایک آدمی کے گلے میں پڑ گیا وہ کافی ہے. میں کسی اور اپنی اولاد کو اس پھندے میں گرفتار کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ بڑی سخت ذمہ داری ہے، بڑی سنگین مسئولیت ہے. اس کے ایک فعل کا جواب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو یہ احساس دلا دیا. اور یہ جو خلافت ہے نا، خلافت یا سربراہی، اسی پر قیاس کر لیجئے ہر عہدہ اور منصب. جس کا جتنا بڑا عہدہ ہے، جتنا بڑا منصب ہے، جتنا بڑا مقام ہے، اتنی ہی عظیم اس کی ذمہ داری. کوئی آدمی کسی ادارے کا سربراہ بن گیا، کوئی اس کا ذمہ دار بن گیا، تو در حقیقت یہ ذمہ داری کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی طرف آدمی دوڑے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ امارت یا سربراہی یا کوئی ذمہ داری کا عہدہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو اپنے طور پر خود نہ مانگو. لا تسأل الامارہ، سربراہی خود نہ مانگو. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر خود مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی، تمہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا کہ بھئی تم جانو تم نے خود مانگی تھی، خود ہی بھگتو اس کو. اور اگر بغیر تمہارے سوال کے، بغیر تمہاری خواہش کے، بغیر تمہاری کوشش کے من جانب اللہ عطا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد ہوگی. اس لیے ہر قسم کا عہدہ منصب اس میں داخل ہے. تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں یہ ذمہ داری خود اٹھا چکا ہوں ایک مرتبہ، اور یہ پھندا میرے گلے میں پڑ چکا. اب میں کسی اور کو ان کو یہ کام سونپتا ہوں کہ یہ کسی کو خلیفہ بنائے اور اس میں مسلمانوں کی آرا کو دیکھتے ہوئے ان کے مسلمانوں کے سے مشورے کر کے اور یہ کسی کو خلیفہ منتخب کر دیں. میں 6 آدمیوں کو
بناتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ جو بھی میرے بعد خلیفہ بنے تو ان کو میں کچھ وصیتیں کرتا ہوں. وصیت کرتا ہوں کہ سب سے پہلے صحابہ کرام میں جو حضرات مہاجرین ہیں ان کو ان کے ساتھ ان کے مرتبے کا خیال کریں، ان کی عزت اور عظمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. پھر جو انصاری صحابہ کرام ہیں انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، ان کا احترام کریں. وہ اگر اچھا کام کریں تو ان کی قدر کریں، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کریں. اور پھر فرمایا کہ جو اور عام مسلمان ہیں ان عام مسلمانوں کے حقوق کی رعایت کریں. اور فرمایا کہ جو غیر مسلم ہمارے ملک میں آباد ہیں، ذمی، جن کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ ان کی جان اور مال اور آبرو کا تحفظ کیا جائے گا، ان کے حقوق کا احترام کریں. کسی کے اوپر ناواجبی بوجھ نہ ڈالیں اور ایسا ٹیکس عائد نہ کریں جو ان کی طاقت سے باہر ہو. یہ ساری نصیحتیں فرمائی اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو. اور یہ خلیفہ جب یہ سارا کام کر چکے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا. وفات ہوئی. یہ دعا مانگا کرتے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ میری موت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو، مدینہ منورہ میں، اور اے اللہ مجھے شہادت بھی عطا فرما. بظاہر دونوں باتوں میں تعارض تھا، دونوں باتیں ایک ساتھ جمع ہونی مشکل تھی، کیونکہ اگر مدینہ منورہ میں رہنا ہے تو مدینہ منورہ میں تو کوئی جہاد ہو نہیں رہا تھا. جہاد جو ہو رہا تھا اس زمانے میں وہ تو مسلمانوں کی سرحدوں پر ہو رہا تھا، کہیں روم میں، کہیں ایران میں، کہیں مصر میں، تو جہاد وہاں ہو رہا تھا اور مدینہ منورہ میں جہاد نہیں ہو رہا تھا. اب یہ بات ہو کہ آدمی کی موت مدینہ منورہ میں بھی آئے اور شہادت کا درجہ بھی حاصل ہو، یہ دونوں باتیں اکٹھی جمع ہونی مشکل تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ مدینہ منورہ میں بھی وفات ہوئی اور شہادت کا درجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت عائشہ نے جو اجازت دی ہے اس پر اکتفا نہ کرنا بلکہ میرا جنازہ لے کر